لہذا اس لیلۃ الجائزہ کو آپ غنیمت جانیے، اور رمضان میں روزہ دار ہوں، نمازی ہوں کہ معتکفین، سب سے گزارش ہے، اور اس نصیحت میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین پارٹ ٹائم نہیں ہے، ہمارا دین فل ٹائم ہے خدا کے لیے۔ اعتکاف میں 10 دن اتنے پیارے پیارے دن گزرے آپ کے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو نہ آپ کی نمازیں ہو رہی ہیں، نہ آپ کو اللہ کی مرضی کی فکر ہے، نہ رسول کی محبت کی فکر ہے۔ ایسا نہ کیجئے، جیسے رمضان میں عبادتیں ہوئی بعد میں بھی کرتے رہیے۔ اب میری آپ کی ملاقات رمضان کے بعد ہی ہونے والی، اس لیے سب سنا دے رہا ہوں۔ آخری بات، کتنے ہو گئے ایسی آخری بات آپ تک؟ چلیے، رمضان کو روتے ہوئے رخصت کیجیے۔ اے اللہ، قرآن کا مہینہ چلے جا رہا، قرآن پڑھنے والے، سننے والے، اب وہ مہینہ پھر آئے گا 11 مہینوں کے بعد۔ لہذا حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں جو کام کی ہیں، عید کے موقع پہ کہی جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی کہہ دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ فطرہ سرکار کا یہ منشا ہے کہ لوگ، امیر لوگ، پیسے والے لوگ، مالدار لوگ خوشیاں منائیں تو غریب بھی محروم نہ رہے۔ اسی لیے فرمایا سرکار نے کہ فطرہ دو، غریبوں کو بھی عید کا موقع مل جائے گا۔ اور یہ ایک ارشاد ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ جب تک فطرہ ادا نہیں کیا جاتا، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہیں، لٹکتی رہتی ہیں، فطرہ ادا کرتے قبول ہو جاتی ہے۔ پھر ایک یہ روایت بھی ہے رات کے متعلق کہ جو شخص اس رات کو، عید سے پہلے کی رات کو جاگتا ہے، اس کا دل اس وقت مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ رات کی بھی اہمیت، فطرے کی بھی اہمیت۔ فطرے کے متعلق یہ بھی کہا گیا، اور احادیث کی روایتوں میں آیا کہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی چھوٹی موٹی، ان کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ فطرے کی ادائیگی کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اب کون دینا، کس کو دینا، کتنا دینا؟ فطرہ ہر وہ آدمی جس کے پاس جو صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب کی تفصیل بہت ہے، فی الحال سناؤں گا تو بہت دیر ہو جائیں گی۔ انہیں کیا کرنا؟ اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے فطرہ دینا۔ کیا ہوتا فطرہ؟ 1.25 کلو گیہوں، 1 کلو پہ 1.25 کلو، 1.25 کلو گیہوں دیجئے، یا گیہوں کے بجائے آٹا دیجئے، یا آٹے کے بجائے اس کے پیسے دیجئے، غریبوں کو دیجئے، اور اپنے غریبوں کو بھی یہ فطرہ دے کر خوشیوں میں شامل کیجئے۔ کب دینا؟ دینے کے لیے اس کا اصل، اس کو لزوم تو اس وقت ہوتا ہے جب عید کا دن شروع ہوتا ہے۔ لیکن آپ بولیں گے صاحب عید کے دن شروع ہوا تو ٹائم بہت کم رہتا، نماز عید سے پہلے ادا کرنے کے بھی احکام ہے، تو لہٰذا اس کا ایک طریقہ یہ ہے، آج بھی دے سکتے آپ، آج دے دیے تو بھی ادا ہو جاتا۔ ایک اور بات بتا دیتا ہوں، زکوٰۃ کے متعلق عام طور پہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب سال پورا ہوگا، رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے۔ اب زکوٰۃ کے مسائل بہت ہیں، الگ ہیں، وہ ان کے اوپر تفصیل پھر کبھی ہوگی۔ آج کی گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں، اور ایک اعلان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ نماز عیدگاہ میں پڑھیے، نماز عیدگاہوں میں پڑھیے۔ مسلمانوں کا بڑا ایک کراؤڈ اور ایک گیدرنگ اللہ کی رحمتوں کے ذریعے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا آپ وہاں جائیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر محلے میں مسجد میں عید کی نماز ہو رہی، کس کے واسطے ہو رہی؟ یہ بزرگوں کے لیے ہو رہی، یہ جو لوگ ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب جوان بچے بھی آ کے یہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر عید کا مطلب کیا ہوا؟ عید وہاں ہونا، عیدگاہ میں ہونا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، عیدگاہ میں پڑھیے۔ یہاں پر بزرگوں کے لیے، ضعیف لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے مسجد میں اگر انتظام ہوتا ہے تو ان کو پڑھنے دیجیے، ہے یہاں بھی انتظام ہے۔ انشاءاللہ مسجد حاضہ میں نماز عید الفطر ہوگی، اور اللہ چاہے تو 8:30 بجے ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، اور جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرما لے۔ اس میں جو اچھا کہا ہے مولا وہ تیری طرف سے، اور جو کچھ اس میں غلطی کوتاہی وہ میری طرف سے، اچھا قبول کر لے، برے کو معاف فرما دے۔ اور مولا تعالی ہماری
ساری عبادتیں قبول فرما لے اور ہم کو رمضان کے بعد بھی تیرے مطیع و فرما بردار عبادت گزار بنے رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے دینی مسائل حل فرما دے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم کو عافیت عطا فرما اور یا اللہ ایسے کئی رمضان دیکھنا نصیب فرما، رمضان کی قدردانی کرنے والا بنا، شب قدر کی عید الفطر سے پہلے کی رات کی قدر کرنے والا بنا، نا قدری کرنے والا نہ بنا، شکر کرنے والا بنا، قدر کرنے والا بنا اور ہم کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے۔ مولا تعالی رمضان میں جن نے جیسے عبادتیں کی ہے، کوئی مالی کوئی بدنی سب کی عبادتیں قبول فرما۔ ہماری مسجد بھی ماشاءاللہ سے آباد ہے، معتکفین سے آباد ہے، اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری مسجد میں رونق ہے، ان کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے اور ہماری اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھ، عبادتوں سے آباد رکھ۔ اور یا اللہ ہم رمضان کو تیری بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں، قرآن کو تیری بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں، صاحب قرآن کی شفاعت کے طلبگار ہیں، ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں مقبولین میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔